اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، سید الاستغفار، سب سے بڑا استغفار، پیارے دوستو یہ بار بار پڑھیں، اس کے بہت اجر و ثواب ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دوبارہ سنیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا فاعبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی نے مجھے کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ تیرے وعدہ اور عہد پر قائم ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کی شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ میں تیرے سوا اور کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ، ایک اور روایت میں ہے کہ 70 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، تیسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد، جس نے ہر گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیا، اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ استغفار کے بعد بھی گناہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، میرے دل پر بھی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قسم ہے اس قادر مطلق کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائیں، پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ گویا بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا فرما دے گا جو خطائیں کریں گے اور پھر اس سے مغفرت کو طلب کریں گے اور وہ ان سے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر بالفرض تم گناہ بالکل نہ کرو تو اللہ تم کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو گناہ کریں اور پھر مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں۔
ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے پر مقرر فرشتہ 3 گھڑی کچھ دیر توقف کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 ساعتوں کے وقفہ کے کسی بھی حصہ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی مغفرت مانگ لی تو وہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا اور قیامت کے دن اس گناہ پر وقف نہ کرے گا اور نہ اس پر عذاب نازل ہوگا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ابلیس نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کو جب تک ان کے تن بدن جائیں اور برابر گناہ کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اس کے پروردگار نے فرمایا، تو مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں بھی ان کی برابر مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ اور ہر اس شخص کا واقعہ تو پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنا شروع کر دیا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، جو بھی 2 معاوض فرشتے کسی بھی دن کسی بندے کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں اور وہ اس نامہ اعمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں نے گناہ معاف کر دیے، تمام گناہ جو اس کے نامہ اعمال دونوں طرفوں اول و آخر کے درمیان لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد پاک فرمایا، جو کوئی تمام مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور رنج و غم کی دعاؤں کے نتیجے میں پیارے دوستو بہت ساری حدیث شریف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی اور سختی سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو توبہ استغفار کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے معافی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین یا رب العالمین۔